کچھ نظمیں آپ کے ذوق کی نظر رائے گانی کے سلسلے میں 3 نظمیں ہو چکی ہیں، تینوں پیش کر لیتا ہوں۔ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تم جا چکی ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا۔ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا، قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گما پا گا سارے وہ تبلے کے ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے۔ قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہی رک گئی۔ کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے، کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا، اور رائے گانی کا دوسرا حصہ ہے، زاہد بھائی ملاحظہ کیجیے گا۔ جو بات گنتی کے کچھ دنوں سے شروع ہوئی تھی وہ سال ہا سال تک چلی ہے، کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے۔ میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کے بن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے، بھلا تمہاری جدائی کا دکھ زمان مکان کو ہلا رہا ہے، بھلا ریلیٹیوٹی کی سائنس کسی کے مڑنے سے منسلک ہے۔ انہیں بتاؤ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہیں تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا، تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا، اور اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جنہیں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا تھا وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے ہیں، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک 80 کے زاویے پر پلٹ گیا ہے کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا، تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بنا تھا، تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا ہمارے ہاتھوں میں ایٹموں کی دفعہ کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستے سے جدا کروں گا۔ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں۔ عجیب طرح کا بے نشاں بے مقام دکھ ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے۔ رائے گانی تمام صدیوں کا خام دکھ ہے، میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں، تمام دکھ تھا، تمام دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد، کوئی معنی کہیں نہیں ہے۔ اگر تم اچھے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کے، پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آخ تھو ہے۔ اس سلسلے کی تیسری نظم ہے رائے گانی، حصہ سوئم۔ اور کتنی دفعہ ایک ہی راگ پھر سے سنو، بانسری کی تھکن
مجھ کو کونوں مکاں کی سبھی وسعتوں سے پکڑ لائی ہے. ہائے 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 ہائے. کن زمانوں کی پرتوں میں الجھی ہوئی ایک ساتھ کو یہ یاد کی رسیوں میں جکڑ لائی ہے. لائبریری کے پہلو میں بیٹھی ہوئی دائروں کو بناتی مٹاتی ہوئی وہ خطاطی کی مشقوں میں الجھی ہوئی میری جانب مڑی. اپنے سیاہی بھرے ہاتھ میری طرف کر کے روشن نگاہوں سے تکنے لگی. نبض بھی وقت کے ساتھ تھمنے لگی. مجھ کو روشن نگاہوں میں لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھنے کا دکھ کھا گیا. دیکھتے دیکھتے آستینوں کی ڈوری کو گرہ لگانے کا حکم آ گیا. واہ واہ واہ. مجھ کو روشن نگاہوں میں لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھنے کا دکھ کھا گیا. دیکھتے دیکھتے آستینوں کی ڈوری کو گرہ لگانے کا حکم آ گیا. وقت کی نبض سن ایک وائلن کی دھن ہند کی مطربہ کی چھلی انگلیوں سے کوئی راگ سارے میں پھیلا تو ادراک ہونے لگا. کیا کہنے. ہند کی مطربہ کی چھلی انگلیوں سے کوئی راگ سارے میں پھیلا تو ادراک ہونے لگا. عمر کی رائگانی سے واحد گمایا ہوا ایک لمحہ تھی وہ مجسم ترنم تھی نغمہ تھی وہ میں جسے عمر بھر گنگناتا رہا. اس کے پہلو میں بیٹھا رہا کچھ برس اپنے کچے سروں کو پکاتا رہا. کون سا سر تھا میں نے جسے اس بدن کی رگوں میں بکھیرا نہیں تھا. وہ مگر ایک نغمہ تھا. نغمہ بھی ایسا جو میرا نہیں تھا.